امام نے کون سی دعائیں ارشاد فرمائی؟ تعلیم کرتا ہے صادق علیہ محمد علیہ السلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب صداقت ویسی ہی ہو کہ جیسے نبی صادق کی صداقت ہے، اور علم ویسا ہو جو باب مدینۃ العلم کا علم ہے، تو تصدیق کو جعفر صادق کہا جاتا ہے۔ اگر تھوڑی سی ماڈرن ٹرمینالوجی میں بچوں کے لیے آسان کرتے ہوئے بات کر سکوں کہ شریعت محمد مصطفیٰ کی ہے، لیکن اس شریعت پر رجسٹری امام جعفر صادق کے نام کی ہے۔ فقہ جعفری تو ہی فقہ محمدی ہے در حقیقت، اس کا خالص ترین ورژن، فقہ محمدی کا جو خالص ترین ورژن ہے وہ فقہ جعفری ہے۔ کہ گویا آپ کو اگر قال صادق کہیں سے 100% پتہ چل جائے تو ویسا ہے کہ جیسے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کوئی فرق نہیں ہے۔ یہاں سے وہاں تک مل کر صلوات بھیجیے گا حضور مکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ خوش نصیبی ہوگی ان مومنین کے لیے کہ جب قیامت میں یوم ندعو کل اناس بامامہم، ہم قیامت میں ہر انسان کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے۔ تو خوش نصیبی ہوگی ان مومنین کے لیے کہ جو امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں پہنچیں گے میدان محشر میں، اس لیے کہ اللہ ہر انسان کو اس کے اعمال کے ساتھ تو بعد میں اس کے امام کے ساتھ پہلے بلائے گا۔ اعمال اسی کے چیک ہوں گے کہ جس کا امام ٹھیک ہوگا، ورنہ وہ پہلے ہی مرحلے میں ناکام ہو جائے گا۔ صادق علیہ محمد صداقت کا معیار وہ ہے کہ اگر حدیث بیان فرمائیں اور اس حدیث کی سند میں آپ غور فرمائیے گا کہ مثلا امام مالک بھی جب پوچھیں کہ اے فرزند رسول آپ بتلائیے گا کہ رجب کا روزہ رکھنے کا ثواب کیا ہے، تو امام نے فرمایا کہ حدثنی ابی عن جدی عن جدہ عن جدہ۔ اس کے بعد اگر انہوں نے یہ پوچھا کہ شعبان کے روزہ رکھنے کا ثواب کیا ہے، تو فرمایا کہ حدثنی ابی عن جدہ عن جدہ۔ بظاہر آپ کو یہ ایک ہی سند لگی، لیکن تھوڑا سا فرق ہے۔ ایک میں امام نے فرمایا کہ میں نے اس حدیث کو سنا اپنے بابا سے، انہوں نے میرے دادا سے، انہوں نے اپنے دادا سے، کہ انہوں نے یہ بیان فرمایا۔ یعنی میں نے سنا اپنے بابا محمد باقر سے، انہوں نے سنا میرے دادا علی زین العابدین علیہ السلام سے، انہوں نے سنا ان کے دادا مولا علی علیہ السلام سے، اور حدیث کو بیان فرمایا۔ اور جب دوسرا سوال ہوا تو امام نے کہا کہ میں نے سنا اپنے بابا سے، انہوں نے سنا ان کے دادا سے یعنی امام حسین سے، اور انہوں نے سنا ان کے نانا یعنی رسول اللہ سے۔ تو امام مالک یہ کہتے ہیں کہ وہ صداقت کے بھی اس معیار پر تھے کہ جب حدیث بیان کرتے تھے تو سند میں بھی اتنی احتیاط اور خیال کرتے تھے۔ آپ ذرا غور فرمائیے گا کہ جو اپنی 7 پشتوں تک یہ جانتا ہو کہ کس بزرگ نے کس بزرگ سے کیا بات کہی ہے، اسے جعفر صادق کہتے ہیں۔ ہمیں اپنی 7 پشتوں کے جو سادات کرام ہیں وہ تو جانتے ہیں کہ وہ شجرہ ہے، لیکن معمولاً نام بھی نہ پتا ہوں، لیکن وہ یہ جانتے ہیں کہ میرے بابا نے اپنے دادا سے کیا سنا، اور انہوں نے ان کے نانا سے کیا سنا، اور میرے بابا نے میرے دادا سے کیا سنا، اور انہوں نے ان کے دادا سے کیا سنا۔ یعنی اس دقت کے ساتھ امام جعفر علیہ السلام سند کو بیان فرماتے تھے۔ تو یہ ہے صداقت کا معیار۔ اور علم کا جو معیار ہے، میں چاہتا ہوں گفتگو مختصر ہے اور اس میں امام کے کچھ ڈیبیٹس اور مناظرات، کچھ ان سے جو سوال ہوئے ان کے جوابات آپ کی خدمت میں پیش کر دو، شاید پریکٹیکل لائف میں کچھ کام آ جائے۔ جو ڈاکومنٹڈ امام کا تاریخ میں مناظرہ موجود ہے وہ بھی ایک اتنے مشکل موضوع پر ہے کہ ابھی میں آپ سے عرض کرتا ہوں۔ عبد الملک بن مروان، اس نے خط لکھا ہے کسے؟ ہمارے چوتھے مولا یعنی امام صادق کے دادا امام سید الساجدین زین العابدین علی بن حسین علیہ السلام کو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ گزارش ہے کہ تھوڑا سا آگے تشریف لے آئیے گا، بعد میں تسلسل باقی رہے گا گفتگو کا۔ صلوات بھیجتے ہوئے تھوڑا سا آگے تشریف لے آئیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ عبد الملک بن مروان کی موت ہو گئی ہے 86 ہجری، امام صادق علیہ السلام کی ولادت ہے 83 ہجری، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ عبد الملک بن مروان نے جب خط لکھا ہے اپنی زندگی کے اواخر میں، تو گویا یہ 86 ہجری کا واقعہ یا شاید 85 کا بھی واقعہ ہو، ہمیں نہیں معلوم۔ اس نے خط لکھا ہے امام زین العابدین علیہ السلام کو۔ امام زین العابدین کی شہادت 95 ہجری۔ تو اس نے خط لکھا اور اس نے کہا کہ ہمارے یہاں پر ایک بڑا فلسفی ہے اور وہ قدری ہے، ایک قدریہ فرقہ بنا تھا زمانے میں، اس کے نظریات ابھی تک بھی کچھ باقی ہیں، جس میں 2 ایکسٹریمز ہیں، ایک ہے اشاعرہ، ایک ہے معتزلہ۔ یہ اہل سنت ہی میں 2 فرقے ہیں علم کلام کے اعتبار سے۔ اشاعرہ یہ کہتے ہیں کہ جو کچھ ہے وہ اللہ کروا رہا ہے، انسان کا کوئی دخل ہے ہی نہیں،
یہ نظریہ بنایا تھا بنی امیہ نے اور اس کو سپورٹ کیا پولیٹیکلی کہ کربلا کا واقعہ ہوا تو اس میں ہمارا کیا قصور ہے، جو کروایا اللہ نے کروایا۔ اس کا جواب تو بڑا آسان ہے کہ اگر آج ہم بنی امیہ پہ لعنت بھیجے تو بگڑنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ ہم سے بھی جو کروا رہا ہے اللہ ہی کروا رہا ہے۔ دوسرا اس کے بالمقابل نظریہ بنا وہ ہے فرقہ قدریہ کہ اللہ کے پاس کوئی اختیار ہی ختم ہو گیا، اس نے ہمیں جو خلق کر دیا تو اب جو کریں ہم کر رہے ہیں، اللہ کا بھی اختیار ختم۔ یہ اس ایکسٹریم پر مولا علیہ السلام نے فرمایا تھا الامر بین الامرین، معاملہ دونوں کے درمیان ہے۔ اس کی وضاحت کبھی اور۔ امام زین العابدین کو خط لکھا عبد الملک بن مروان نے کہ یہ جو قدری فرقے کا عالم ہے جو یہ کہہ رہا ہے کہ جو کر رہے ہیں ہم کر رہے ہیں، اس لیے کہ ہمیں اپنے اعمال کا حساب کتاب دینا ہے، تو اللہ کو کہاں سے اختیار ہے؟ اللہ کا ہمارے پاس اختیار نہیں ہے کہ وہ ہم سے کروائے، جو کر رہے ہیں ہم کر رہے ہیں۔ تو اس کا کوئی جواب دیجیے، اس کا جواب دینے والا کوئی نہیں۔ امام زین العابدین علیہ السلام خود موجود ہیں، ان کے فرزند امام باقر علیہ السلام موجود ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ امام نے جواب دینے کے لیے بھیجا 3 برس کے امام جعفر صادق علیہ السلام کو۔ امام جعفر صادق علیہ السلام 3 برس کے سن میں وہاں پہنچے عبد الملک بن مروان شام میں۔ گویا شاید امام یہ سمجھانا چاہتے تھے کہ جس شام میں تم نے حسین کے بچوں کو قیدی بنایا تھا، آج حسین ہی کا ایک بچہ 3 سال کا وہ اپنے علم سے شام فتح کرنے آ جائے، ضرورت پڑی ہے تمہیں کہ اب حسین ہی کے اولاد میں سے کسی کو بلاؤ کہ وہ جواب دے۔ تو امام وہاں پہنچے تو اس قدری فرقے کا عالم نے کہا کہ یہ ایک عجیب تماشا ہے کہ بڑے بڑوں کو میں شکست دے چکا ہوں اور یہ 3 سال کا بچہ میرے سامنے ہے۔ امام نے ایک بہت لطیف جملہ اسے کہا، امام نے کہا کہ تجھے زیادہ انتظار نہیں کرنا پڑے گا، گفتگو کر لیں۔ اس نے کہا کیا مطلب ہے آپ کا کہ مجھے زیادہ انتظار نہیں کرنا پڑے گا؟ امام نے کہا سورہ الحمد ہی میں بات واضح ہو جائے گی، میں اپنے الفاظ میں کہوں تو کام تمام ہو جائے گا۔ امام نے کہا سورہ الحمد پڑھنا شروع کر، بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ امام نے کہا رک جاؤ، اگر سارا اختیار تمہارا ہی ہے اگر سب کچھ تمہارا ہی، اللہ کا کوئی دخل ہے ہی نہیں، تو ایاک نعبد و ایاک نستعین کا مطلب کیا ہے؟ پروردگار میں تیری عبادت کرتا ہوں، تجھ سے مدد چاہتا ہوں۔ اللہ کا جب اختیار ہی نہیں ہے تیرے بقول تو اللہ کی مدد کی گنجائش کہاں ہے پھر؟ تو پھر اللہ کو کیوں دعوت دے رہا ہے کہ تیری تقدیر میں دخل دے؟ اس نے کہا کہ میں نے ایاک نعبد و ایاک نستعین سینکڑوں ہزاروں مرتبہ سنی تھی، لیکن آج آپ کی زبان سے ایسا لگ رہا ہے جیسے پہلی مرتبہ میں ایاک نعبد و ایاک نستعین سن رہا ہوں۔ اس سے پہلے سمجھ میں نہیں آئی تھی، آج سمجھ میں آئی ہے۔ 3 سال کے امام جعفر صادق علیہ السلام سے یہاں سے امام کی ڈیبیٹس کا آغاز ہوا ہے۔ ایک معاملہ ہے قرآن سمجھنے کا کہ کچھ لوگ ہیں مسلمان لیکن وہ قرآن کی آیت ہی کو پڑھ کر سوال کرتے ہیں اور اعتراض کرتے ہیں کہ یہ بات تو ہماری سمجھ میں نہیں آتی، یہ قرآن میں آیت کیوں ہے؟ تو یہ بہت ضروری ہے کہ قرآن کو آپ کلام اہل بیت سے جوڑ کے سمجھیں۔ میں نے بار بار اس کو آپ سے پیش کیا ہے کہ اگر آپ خدا کا عقیدہ شیطان سے لیں گے تو وہ خدا کا عقیدہ آپ کو دے دے گا، ہاں، لیکن خلیفۃ اللہ کے سامنے آپ کو جھکوانے سے انکار کر دے گا۔ اس لیے آپ احتیاط سے جس سے جو عقیدہ لے رہے ہیں احتیاط سے لیں۔ سورہ زخرف کی ایک آیت ہے، آیت نمبر 84۔ ابو شاکر دیسانی اپنے زمانے کا ایتھسٹ بھی رہا ہے، بڑا فلسفر بھی ہے۔ اس نے کہا کہ 2 خدا ہیں، ایک خیر کا خدا، ایک شر کا خدا۔ یہ آج بھی نظریہ موجود ہے کہ خدا تو فقط خیر خلق کرتا ہے، تو ایک شر کا خدا ہمیں ماننا پڑے گا کہ ایک پازیٹیو انرجی اور ایک نیگیٹو انرجی، یہ دونوں طاقتیں الگ الگ ہیں۔ اور اس کی دلیل سورہ زخرف کا آیت نمبر 84 ہے، وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ۔ وہ ہے کہ جو آسمان پر اللہ ہے اور زمین پر اللہ ہے، یعنی ایک آسمان کا اللہ ہے، ایک زمین کا اللہ ہے۔ اس نے جب کوفہ میں یہ بات ہو رہی ہے، اس نے بات کی ہے، امام کے ایک بڑے مشہور صحابی ہیں اور بڑے محترم حشام ابن حکم جوان ہیں۔ امام نے دوسروں سے کہا تھا کہ تم مناظرے نہیں کیا کرو، تمہارے اندر یہ لیاقت و قابلیت نہیں ہے کہ تم دشمن کے سامنے جاؤ، تمہارا ہر ایک کا کام یہ نہیں ہوتا، ہر ایک کام نہیں کر سکتا کہ وہ بیٹھ کے ڈیبیٹ کرتا پھر ہر ایک سے، اس کے لیے کوئی لیاقت چاہیے۔ حشام ابن حکم سے امام کہتے تھے کہ تم جایا کرو مناظرہ کرنے کے لیے۔ حشام ابن حکم جوان تھے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ امام حشام ابن حکم کے احترام میں کھڑے ہوئے ہیں، جب بزرگ اصحاب کچھ موجود تھے اور حشام ابن حکم داخل ہوئے اور امام جعفر صادق ان کے احترام میں بلند ہوئے، یہ سمجھانے کے لیے ان بزرگوں کو کہ حشام ابن حکم میں ایک کوئی ایسی صلاحیت ہے یا کچھ ایسی قابلیت ہے یا ہم نے کچھ ایسا دیکھا ہے حشام ابن حکم میں جو آپ میں نہیں ہے۔ تو اس جوان صحابی کے احترام میں امام کھڑے ہوئے۔ حشام ابن حکم کوفہ کے رہنے والے، ابو شاکر دیسانی جس نے سوال کیا وہ بھی کوفہ کے رہنے والا ہے، امام مدینہ میں۔
ہشام بن حکم بھی کنفیوز ہو گئے کہ اب قرآن کی جب آیت ہے تو اس کا کیا جواب دیا جائے کہ آسمان میں اللہ ہے زمین میں اللہ ہے، تو یہ 2 مرتبہ اللہ نے کیوں ذکر کیا کہ وہ ہے کہ جو آسمان میں اللہ ہے اور زمین میں اللہ ہے، تو ایک خیر کا اللہ ہے ایک شر کا اللہ، پوزیٹو انرجی نیگیٹو انرجی۔ ہشام ابن حکم نے ایک بڑا نفیس کام کیا، جب جواب نہ پتا ہو تو یہ کہنا چاہیے کہ میں پوچھ کے بتاؤں گا، یہ کہنے کی ہمت ہونی چاہیے۔ ہشام ابن حکم نے کہا کہ میں 1 سال بعد بتاؤں گا، اور جانتے ہیں اب 1 سال کا وقت اس لیے لیا ہے کہ کوفہ سے کب جانے کا موقع ملے مدینہ، اور مدینہ سے میں واپس آؤں اور جا کے پوچھوں۔ 1 سال گزر گیا، ہشام ابن حکم پہنچے کہاں؟ امام کے پاس، اور ایک جملہ امام نے کہا کہ اب اگر تم سے وہ پوچھے نا تو تم اسے جواب نہیں دینا، اس سے ایک سوال کر لینا، اور اسے سوال یہ پوچھنا کہ تم کوفہ میں ہو، تمہارا نام کیا ہے؟ وہ کہے گا ابو شاکر الدہسانی۔ کہا جب بصرہ جاتے ہو تو کیا نام ہے؟ اگر آپ پہنچ چکے ہیں بات تک، جو مجھے معلوم ہے کہ پہنچ چکے ہیں، تو ایک حق بنتا ہے کہ صادق آل محمد پر آپ مل کے صلوات بھیجیں محمد والے، اللہم صلی علی۔ کہ جیسے تو کوفہ میں بھی ابو شاکر دہسانی ہے، اور بصرہ میں بھی ابو شاکر دہسانی ہے، اور مصر میں بھی ابو شاکر دہسانی ہے، تو ویسے ہی اللہ وہ ہے جو آسمانوں پر بھی وہی اللہ اور زمین پر بھی وہی اللہ ہے۔ یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ کوئی مقام ایسا نہیں ہے کہ جو اس کے وجود سے خالی ہے، یہ اللہ نے سورۃ زخرف میں بیان کیا ہے۔ قرآن سمجھ میں آئے گا اہل بیت علیہ السلام کی کامل عقول کے ساتھ ملا کر، لہٰذا امام کہتے تھے کہ دین تمہاری ناقص عقلوں سے طے نہیں ہوگا، دین ہماری کامل عقلوں سے طے ہوگا۔ امام نے کون سی دعائیں ارشاد فرمائی؟ اللہم ان کان رزقی فی السماء فانزلہ، پروردگار اگر میرا رزق آسمانوں میں ہے تو اسے نازل فرما دے، زمین میں ہے تو ظاہر فرما دے، دور ہے تو قریب فرما دے، قریب ہے تو عطا فرما دے، عطا کر چکا ہے تو برکت عطا فرما دے۔ اتنی کامل رزق کی دعا کون بتا سکتا تھا سوائے صادق عالم؟ پروردگار مجھے نہیں معلوم ہے کہ میرا رزق کہاں پر ہے، اور اس رزق کی تلاش میں شہروں پہاڑوں آسمانوں میں اور زمین میں پھرتا رہتا ہوں۔ یہ تعقیبات نماز عشاء کی دعا ہے، تعلیم کرتا ہے صادق علیہ محمد علیہ السلام، اور میں اسے تلاش کرتا رہتا ہوں اور تحیر میں رہتا ہوں، یعنی میں سمجھ نہیں پاتا کہ میرا رزق کہاں پر ہے، لیکن تو جانتا ہے کہ تو نے میرا رزق آسمانوں میں رکھا ہے یا زمین میں رکھا ہے یا پہاڑوں میں رکھا ہے یا وادیوں میں رکھا ہے۔ تو بس پروردگار تو محمد اور آل محمد پر درود نازل فرما، وجعل یا رب رزق قلی واسعہ، اور میرے لیے رزق میں وہ عطا فرما دے، ومطلبہ قریبا، اور میرے رزق حاصل کرنے کی جگہ کو قریب بنا دے۔ کتنی اہم دعا ہے یہ۔ بس کسی کا کمیوٹ بہت دور رزق مل رہا ہے لیکن بہت زیادہ دور کمیوٹ ہے، یہ خود ایک بڑا پرابلم ہوتا ہے کہ پروردگار میرے رزق کے مقام کو قریب بنا دے، ومطلبہ قریبا، وماخذہ قریبا، اور اس کے ومطلبہ سہلا، اس کو حاصل کرنا میرے لیے آسان بنا دے۔ اس کے بعد ایک بہت خوبصورت دعا ہے، بہت سے آپ دیکھیں گے، آپ کسی سے پوچھیں گے کہ آپ کیریئر میں کیا کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ مولانا سمجھ میں نہیں آ پایا، پہلے ایک فیلڈ پڑھی 2-3 سال اس میں لگ گئے لیکن آگے لگا کہ اسکوپ نہیں ہے اس میں، اس کے بعد ہم نے لگا چینج کرنا پڑے گا۔ ایسا کتنوں کے ساتھ ہوا؟ ٹھیک ہے، بہرحال میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کسی کا کوئی فالٹ ہے کوئی غلطی ہے، لیکن ایک ہر ایک کا کورس آف لائف ہوتا ہے۔ لیکن امام علیہ السلام نے کہا اللہ سے مانگو، اللہ سے مانگنے میں تو کوئی رج نہیں بلکہ فضیلت ہے نا۔ امام نے کہا اللہ سے ایسے مانگو، ولا تعننی بطلب ما لم تقدر لی فیہ رزقا، پروردگار مجھے اس راستے پہ نہ لگا دینا کہ جس میں تو نے میرا رزق تقدیر میں لکھا ہوا ہی نہیں ہے۔ امام نے کہا دعا مانگو۔ خدا قسم امام کی دعاؤں پر بات ہو تو پھر کتنی مجلسیں چاہیے۔ ابھی امام کی وہ روایات جو امام نے تفسیر کے سلسلے میں بیان کی اور تعویل کے سلسلے میں بیان کی وہ بیان نہیں ہو سکی، پھر امام نے جو فقہ کے ذریعہ بات کی وہ بیان نہیں۔ کیا شان ہے صادق علیہ محمد کی۔ اس لیے جعفری باش گر خدا خواہی، حافظ حقاقی کرمانی نے کہا کہ اگر خدا چاہیے تو جعفری بنو، وگرنہ ہر طریق گمراہی، ورنہ ہر راستہ گمراہی کا ہے۔ ابھی اس پہ بات نہیں ہوئی کہ امام نے کون سی زیارتیں ارشاد فرمائی۔ آپ زیارت وارثہ شب جمعہ پڑھتے ہیں، یہ تعلیم کرتے ہیں امام صادق۔ زیارت عاشورہ پڑھتے ہیں، تعلیم کرتے ہیں امام صادق ہے۔ زیارت اربعین پڑھتے ہیں، تعلیم کرتے ہیں امام صادق ہے۔ زیارت عرفہ پڑھتے ہیں، تعلیم کرتے ہیں امام صادق ہے۔ زیارت ابوالفضل عباس پڑھتے ہیں، تعلیم کرتے ہیں امام صادق ہے۔ زیارت امیر المومنین جب پڑھیں، نجف اشرف تشریف لے جائیے تو وہاں ایک حدیث لکھی ہوئی ہے کہ امام صادق علیہ السلام نے ابن مارث سے یہ کہا تھا کہ جب جاؤ میرے جد کی قبر پر، امیر المومنین کی قبر پر، تو امام صادق علیہ السلام ساتھ تھے۔ ابن مارث کہتے ہیں کہ امام نے انتہائی تواضع و انکساری کے ساتھ سر کو جھکایا ہوا تھا اور بہت چھوٹے چھوٹے قدم آہستہ 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 بڑھا کر امام اپنے جد امیر المومنین کی قبر پہ جا رہے تھے۔ تو میں نے امام سے پوچھا کہ مولا آپ کی کیفیت کیوں ہے قبر امیر المومنین پہ جاتے ہوئے؟ امام نے کہا کہ اے مارث جو ایک ایک قدم اٹھاتا جائے میرے جد علی بن ابی طالب کی قبر پر، غیر مستکبر ولا مستنکر، تکبر کے ساتھ نہ جائے، میں کچھ ہوں نہ، سب رکھ کے جاؤ، ولا مستنکر، انکار کرتے ہوئے نہ جائے کہ پتہ نہیں شک میں کہ ہے یا نہیں۔ امام نے کہا ان 2 شرطوں کے ساتھ جاؤ تو اللہ تمہیں ہر قدم پر حج اور عمرے کا ثواب عطا کرے گا۔ پھر امام نے کہا کہ جب تم میرے جد کی قبر پر زیارت پڑھ کر واپس پلٹتے ہو تو اللہ ہر قدم پر 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب عطا کرتا ہے۔
یہ حدیث کہیں میں نے امام حسین علیہ السلام کے لیے بھی مشی کے لیے نہیں دیکھی، میں نے نہیں دیکھی کم از کم، کہ جو واپس پلٹے تو اللہ اسے ہر قدم پر 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب عطا کرے. یہ مخصوص ہے امیر المومنین علی بن ابی طالب کے ساتھ، تعلیم کرتا ہے امام صادق علیہ السلام.